فردوس بری کے کل 9 باب ہیں۔ 7واں باب اینڈنگ کی طرف جا رہا ہے۔ پچھلی ایپیسوڈ میں جہاں ہم نے چھوڑا تھا، آج اس سے آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ایک ہمراہی نے نہایت ہی ادب سے بلغان خاتون سے کیا کہا، سنیے۔ ادھر تو راستہ نہیں ہے، جس کے جواب میں بلغان خاتون نے کہا، کچھ بولو نہیں، خاموش چلے آؤ۔ پہاڑ کی جڑ میں پہنچ کر وہ ایک تیرہ غدار غار میں گھسی اور ساتھیوں سے کہا، اس طرح چلو کہ کسی کو آہٹ معلوم نہ ہو۔ شہزادی کے حکم کے مطابق سب لوگ جہاں تک ممکن تھا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے چلے۔ غار کے اندر بالکل اندھیرا تھا اور سب ہاتھوں سے ٹٹولتے اور دونوں طرف کے کنکروں سے بچتے چلے جاتے تھے۔ 15-20 منٹ کے بعد دور کچھ روشنی نظر آئی، جس کی نسبت معلوم ہوا کہ غار کے اس طرف کا دھانا ہے۔ آخر بلغان خاتون اس غار سے باہر نکلی، مگر غار سے نکل کے دیکھا کہ یہ مقام بھی کچھ کم وحشت ناک نہیں، اس لیے کہ یہاں بہت ہی گھنا جنگل تھا، جس کے درخت اس طرح ملے تھے کہ آفتاب کی روشنی بمشکل زمین تک پہنچ سکتی تھی۔ شہزادی اس جنگل میں پہنچتے ہی بائیں ہاتھ کی طرف مڑ گئی۔ اب اس کا رخ مغرب کی طرف تھا اور درختوں میں پھنستی اور کانٹوں میں الجھتی برابر آگے چلی جاتی تھی۔ ساتھ والے اس دشوار گزار راستے کو دیکھ کر گھبرا گئے تھے اور دل میں حیران تھے، آخر یہ جنگل یکا یک پہاڑ کے پاس ختم ہو گیا، جہاں پہنچ کے شہزادی پھر داہنے ہاتھ کی طرف مڑی اور پہاڑ کے دامن ہی دامن میں دور تک چلی گئی۔ ایک مقام پر پہنچ کے اسے نظر آیا کہ جیسے ناگہانی صدمے کے باعث پہاڑ پھٹ گیا ہے اور درمیان میں ایک بہت ہی پتلی اور لمبی گلی پیدا ہو گئی ہے، جس میں سے ایک سے زیادہ آدمیوں کا گزر نہیں ہو سکتا۔ بلغان خاتون نے اس گلی کو غور سے دیکھا، چاروں طرف نظر دوڑائی اور جیسے دل میں مطمئن ہو کے اس گلی کے اندر گھسی، مگر اندر جانے سے پہلے اس نے ایک اور ہمراہی کے کان کی طرف جھک کے کچھ کہا، جس کے ساتھ ہی وہ واپس چلا گیا۔ اب شہزادی حسین اور باقی ماندہ ایک جوان کو ساتھ لے کے گلی میں داخل ہوئی۔ گلی کے اندر ایک مقام پر ایک گٹری ملی، جسے شہزادی نے کھول کے دیکھا تو کپڑوں کا ایک زنانہ جوڑا تھا اور 2 مردانہ جوڑے، جو بالکل دہقانیوں اور گائے بھینس پالنے والوں کی وضع کے تھے۔ شہزادی نے دونوں جوڑے حسین اور اپنے دوسرے ساتھی کو دے کے کہا، اپنے کپڑے اتار کے یہاں رکھ دو اور یہ کپڑے پہن لو۔ یہ کہہ کے وہ خود بھی زنانہ جوڑا پہننے لگی۔ جب کپڑے پہن کے تیار ہو چکے تو اگرچہ یہاں اندھیرا تھا، حسین شہزادی کی وضع و لباس کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ بلغان خاتون، کیوں حسین؟ تعجب کس بات کا ہے؟ حسین، کیا عرض کروں کہ یہ لباس پہن کے تو آپ دنیاوی شہزادی نہیں، آسمانی حور معلوم ہوتی ہیں۔ بلغان خاتون یہ جواب سن کر مسکرائی اور بولی، چپ کے چلے آؤ، اور آگے کو روانہ ہوئی۔ یکا یک معلوم ہوا کہ ایک آڑی چٹان نے راستہ بند کر دیا ہے۔ بلغان خاتون نے جب مڑ کے دیکھا تو نیچے ایک چھوٹا سا سوراخ نظر آیا، جس میں سے ایک آدمی بمشکل سمٹ سمٹا کے نکل سکتا تھا۔ اسی سوراخ سے وہ نکلی اور ہمراہیوں کو بھی نکلنے کا حکم دیا۔ اس دشواری کو جھیل کے شہزادی آگے بڑھی، لیکن اب بظاہر ایک سب سے بڑی مشکل نظر آئی، وہ یہ کہ ایک زبردست فولادی دروازہ تھا جو دوسری طرف سے بند تھا، مگر بلغان خاتون نے دروازے کے داہنے بازو کے برابر سے پتھر نکالا، جس کے نکلتے ہی روشن دان سا ہو گیا۔ اس روشن دان میں ہاتھ ڈال کے اس نے دروازے کی کنڈی کھولی، جو اندر سے بند تھی۔ اس کے بعد تاتاری سپاہی اور حسین کی زور آوری سے فولادی پٹ اندر کی طرف ہٹ آیا اور جانے کا راستہ ہو گیا۔
اس دروازے سے نکلتے ہی بلغان خاتون نے حیرت سے دیکھا کہ عجب فرحت بخش اور روح افزا چمن لگے ہوئے ہیں۔ پھولوں کی بہار اور طیور کی نغمہ سنجیاں دیکھتے ہی اس کی زبان سے نکل گیا، واہ! مگر حسین جو اس مقام کو آنکھیں پاڑ پاڑ کے دیکھ رہا تھا، شہزادی کی زبان سے یہ لفظ سن کے بولا، مجھے تو فردوس بری یہی معلوم ہوتی ہے، مگر کیوں کر کہوں؟ بلغان خاتون، اب میں تمہیں حور نظر آتی ہوں تو ضرور یہ باغ جنت نظر آئے گا، مگر پھر غور سے دیکھو، کیا یہ وہی فردوس بری ہے جس کی تم سیر کر چکے ہو؟ یہ کہہ کے شہزادی ذرا مسکرائی۔ حسین، بین ہی وہی مقام معلوم ہوتا ہے، خداوند، میں خواب دیکھتا ہوں یا بیدار ہوں؟ اور ہاں دیکھیے، طیور کے نغمے سے وہی آواز نکلتی ہے کہ سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین۔ بلغان خاتون، اس کے کیا معنی؟ حسین، اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں وعدہ کیا ہے کہ جنت میں انہی الفاظ سے لوگوں کا خیر مقدم کیا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم پر سلام ہو، پاک ہو گئے تم لوگ، لہٰذا ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو۔ حسین نے زبان سے تو یہ جواب دے دیا، مگر اس کے دل و دماغ اور آنکھوں پر ساتھ بساتھ زیادہ حیرت مستولی ہوتی جاتی تھی۔ وہ ہر چیز کو گھبرا کے دیکھتا اور بار بار کہہ اٹھتا، یا تو میں آسمان پر پہنچ گیا اور یا فردوس بری نیچے اتر آئی۔ یہ تو بین ہی وہی باغ ہے جس میں زمرد کے ساتھ سیر کرتا پھرتا تھا۔ بلغان خاتون، فردوس بری میں تو تم پہنچ گئے، اب مطمئن رہو، زمرد سے بھی ملا دوں گی۔ حسین کو جنت میں پہنچ جانے کا یقین تو تھا۔ شہزادی کی زبان سے یہ فکریں سنتے ہی اس کے قدموں پر گر پڑا اور کہنے لگا، آپ نے اس راہ میں میری راہبری کی ہے جس میں اب شیخ علی وجودی سے دستگیری کی امید نہ تھی۔ یہ احسان ہمیشہ لوہے دل پر محفوظ رہے گا۔ بلغان خاتون، حسین کو زمین سے اٹھا کے، ذرا صبر و تحمل سے کام لو، زمرد کے ملنے کے لیے شرط ہے کہ چپ کے ساتھ چلے چلو، ایسا اضطراب ظاہر کرو گے تو کام بگڑ جائے گا۔ یہ کہہ کے شہزادی نے پھر زمرد کا خط نکال کے پڑھا اور دونوں ہمراہیوں کو ساتھ لیے ہوئے ایک جانب چل کھڑی ہوئی، اور چند منٹ میں وہ کسرو اور کوشکو کے قریب تھی۔ حسین اس نظر فریب سین کو کھڑا نہایت حیرانی اور از خود رفتگی کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ناگہاں ایک حسین اور نازنین عورت شہزادی کے سامنے آئی اور اس کے پاؤں چومنے کو جھکی۔ بلغان خاتون، تم کون ہو؟ مگر ساتھ ہی حسین کی نظر جا پڑی۔ ایک بے اختیاری اور خود فراموشی کے جوش میں اس کی زبان سے نکلا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔